السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان نائب اور خلیفہ ہے تو پھر بحیثیت نائب اور خلیفہ کے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے کس چیز پہ محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ آیا وہ جسم پر محنت کرنے کے لیے یا روح پر محنت کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی غذا نازل فرمائی ہے. جسم کی غذا جسم مٹی سے ہے اور اس کی غذا مٹی سے پیدا کی، اور روح اوپر سے نازل ہوئی ہے اور اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے نازل کی ہے. ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز کی پابندی ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سچ باتیں کرنا ہے. یہ روح کی غذا ہے. استغفار کی کثرت کرنا ہے، درود شریف کے اوراد و وظائف پر عمل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں روح کی غذا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے پاس دو نگراں مقرر کیے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر یوں کہا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ دو نگراں بھی مقرر کیے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، دو فرشتے مقرر کیے، اور وہ اتنے چاقو چوبند ہیں اور اتنے ایکٹیویٹ رہتے ہیں، مستعد رہتے ہیں کہ انسان کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بولتا ہو اور وہ لکھ نہ لیتے ہوں. ہر لفظ، خواہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ہر بات کو یہ دونوں فرشتے لکھ لیتے ہیں. اگر اچھی بات ہے تو نیکی والا فرشتہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ لکھتا ہے، اور اگر انسان برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو پھر بائیں والا فرشتہ لکھ لیتا ہے. تو یہ دو ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ شہ رگ سے قریب ہیں، اور دوسرے یہ کہ دو فرشتے ہمارے پاس مقرر ہیں.
جو ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. دائیں والا فرشتہ وہ امیر ہے اور بائیں والا مامور ہے. جب انسان، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، تو ارادے پر رائٹ سائڈ والا فرشتہ وہ نیکی لکھ دیتا ہے، صرف ارادے پر، خواہ وہ عمل کرے یا نہ کرے. لیکن جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام جا کے کرنا ہے، تو پھر وہ برائی والا فرشتہ نہیں لکھتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظیمت کو دیکھیے اور محبت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیکی کے ارادے پر نیکی دے رہا ہے، اور برائی کا ارادہ جو انسان کرتا ہے اس فرشتے کو روک دیتے ہیں کہ جب تک یہ اس عمل کو کر نہ لے اس وقت تک گناہ مت لکھنا. اور جب انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے جس کا وہ ارادہ کیا تھا، تو پھر دائیں والا فرشتہ جو کہ امیر ہے وہ بائیں والے کو لکھنے نہیں دیتا، اور ایک پہر کی اسے کہتا ہے کہ ایک پہر کا تم انتظار کرو. ممکن ہے کہ یہ بندہ جس نے گناہ کیا ہے، خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن جب ایک پہر گزر جاتا ہے تو پھر وہ فرشتہ بائیں طرف والا وہ برائی لکھ لیتا ہے اور گناہ لکھ دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ مسلمان کی خوبیوں یا اللہ کے جو سچے دوست ہوتے ہیں ان کی خوبیوں کی علامت کئی جگہ مذکور ہیں. قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان جو واقعی مسلمان ہیں ان کی صفت کو بیان کی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت رہتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ایک مسلمان کے ساتھ وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کو قائم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک دوسرے سے محبت کرنا کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اس سے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطلوب ہوتے ہیں، اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو اپنے بھائی سے محبت کر رہا ہوں، میں جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں، میں جو اپنے مسلمان بھائی کے آڑے وقتوں میں کام آ رہا ہوں، عزت کے لیے کمانے کے لیے نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو ایک جگہ فرمایا. یوں کہا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. پھر فرمایا جو بندہ معاف کر دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. صدقہ، اس سے پہلے زکوٰۃ ہے،
ہم مسلمان جو ہیں وہ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ پہ خیال نہیں کرتے. اب ایک مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، 1 لاکھ ہے اس کے پاس بینک میں، اور اس 1 لاکھ میں اس کو 2500 اس پر زکوٰۃ آتا ہے. اس پہ سال گزر چکا ہے لیکن وہ 2500 زکوٰۃ کی نیت سے ادا نہیں کر رہا ہے. اور کوئی فقیر آ رہا ہے تو اس کو 10 روپے دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو اس کو 20 روپے دے رہا ہے، تو اس سے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ پہ نماز فرض ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، نفل نماز نہیں. زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ نفل ہے. ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں. یہ جو شکایتیں آتی ہیں مال میں برکت نہیں ہے، یہ جو شکایتیں آتی ہیں گھر کے تمام افراد کماتے ہیں لیکن روپے کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اس کا اصل یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بینک میں جمع کیے ہوئے رہتے ہیں، اور ایک بس فقیر آیا 5 روپے دے دیا، 10 روپے دے دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ وہ نہیں ہے. آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں سے 2500 آپ زکوٰۃ کی نیت کر کے نکالیے. یہ نفل صدقہ کرنا بات کی بات ہے. پہلے آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، فرض نماز پہلے ادا کیجئے. کوئی فرض نماز پڑھ نہیں رہا اور وہ نفلیں پہ نفلیں پڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. مال کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. آج مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کو مال کی محبت زیادہ ہو گئی ہے. ہم مالدار نہیں ہیں بلکہ مال کے چوکیدار ہیں. مالدار شریعت میں اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر کے علاوہ غریبوں کا بھی خیال کرے، مسکینوں کا بھی خیال کرے اور اس میں سے زکوٰۃ نکال کے دے. لیکن بینک میں جمع کریں گے، ڈرا کے اندر لاکھ کفل ماریں گے، بیڈ کے نیچے پیسے بھرے ہوئے رہیں گے تو اس مال کے چوکیدار ہوئے، مالدار نہیں ہوئے. پھر یہ مال اگر ہم دوسروں کو خرچ نہیں کیے، غربا، مساکین، مدارس اور اللہ کے راستے میں، حدیث پاک میں آتا ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کے پاس مال موجود ہے، وہ مر گیا کہیں خرچ نہیں کیا تو اس مال کا وارث کوئی دوسرا ہو گیا، اسے کیا ملا؟ فائدہ تو اس کو اسی وقت ہے جب وہ جتنا چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. لیکن وہ جمع کر کے رکھتا ہے، یا عورتیں جو جمع کر کے رکھتی ہیں اپنے زیورات پر فخر کرتی ہیں اور اس کا زکوٰۃ نہیں نکلتی، قیامت کے دن یہی زیورات اور وہی مال اس عورت کے لیے اور اس مرد کے لیے وبال جان ہوگا. اژدہے کا طوق بنایا جائے گا اس مال کو، اور وہ اژدہا اس کو ڈسے گا اس کے چہرے پر اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تو تیرا وہی مال ہوں جو دنیا میں تو جمع کرتا تھا، وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے ڈرا میں رکھتا تھا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ دیکھو سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو جھڑکو مت. پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی قوم، ڈونیشن کرنے والی قوم، عطیہ کرنے والی قوم وہ ہے جس کو مسلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں اگر آپ تارانہ نظر ڈالیں تو سب سے بھکاری، سب سے زیادہ بھکاری، سب سے زیادہ سوال کرنے والے، مانگنے والے اگر کسی قوم میں ہے تو اس قوم کا نام بھی مسلمان ہے. کہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ بھکاری کم نہیں ہو رہے، مسلمانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ ڈونیشن اور عطیہ دینے والی قوم ہیں ہم. میں اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنایا ہوں جو میرے پاس پڑھتے ہیں. ایک آدمی نے 2 بچوں کو پکڑا
10-10 سال کے، اور اس کو ایک کو کپڑے کا تھان دیا، نئے کپڑوں کا اتنا تھان دیا، جا شام تک بیچ کے لا، اور ایک بچے کو پھٹا پرانا کپڑا پہنایا اور اسے کہا جا بھیک مانگ کے لا۔ شام میں دونوں بچے آئے، جس کو تجارت کرنے بزنس کرنے کپڑے کا بھیجا تھا وہ 150 لایا۔ کتنا لایا؟ 150 لایا، اور جس کو بھیک مانگنے بھیجا تھا وہ 800 لایا۔ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جس کو بھیجا تھا وہ 150 لایا، اور جس کو بھیجا تھا فقیر بنا کر پھٹے کپڑے پہنا کر وہ 800 لایا۔ یہاں بچوں کی عادت خراب ہوتی ہے اور فقیروں کی عادت خراب ہوتی ہے۔ ریڑھی پر بیچنے والے سبزی فروش ہیں، کیلے بیچنے والے ہیں، اس سے ہوتا یوں ہے، پھر اس نے بتایا کہ ہوتا ہم سے غلطی یہاں ہوتی ہے کہ وہ جو 800 یا 700 لے کے آیا بچہ، وہ حاجت مند ایسے ہی لوگ ہیں جو حاجت مند نہیں ہیں، بس انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا بھیک مانگنے کا۔ ریڑھی والا ہے، سبزی فروش ہے، یہ لوگ ہیں شبانہ روز کمانے والے ہیں، صبح میں وہ لگائے اسٹال، شام تک جو ہوا اسی سے ان کا گزر بسر چلتا ہے۔ لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اگر یہ سبزی والا وہ 8 روپے دے رہا ہے اور بازو والا 7 روپے دے رہا ہے، یا سامنے والا کی سبزی ذرا فریش ہے تو ہم کہتے ہیں 10 روپے مت دے، 9 روپے دے، 1 روپے کے بھاؤ تاؤ ہم کرتے ہیں۔ وہیں پہ اگر کوئی فقیر آ جاتا ہے تو جیب سے 50 روپے نکال کے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جنت واجی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جنت واجب، جبکہ وہ حاجت مند ہے ہی نہیں، اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ آج کل کے فقیروں کو آپ 50,000 دے دیں، وہ کل جا کو پیسے کو محفوظ مقام پہ پہنچا کر پھر وہ کل وہی کام شروع کرے گا۔ لیکن وہی ریڑھی والے جو ہیں، چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہیں، ان کے بچوں پر اگر خرچ کریں، آپ ایک بچوں کے ایڈمیشن فیس کی ذمہ داری لے لیں، پھر وہ لوگ خودکشی نہیں کریں گے، شام کو وہ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے کہ کل مال بکے گا یا نہیں بکے گا۔ یہاں پہ ہم سے غلطی ہوگی۔ اگر وہ 8 روپے کے بجائے 9 روپے بول رہا ہے تو 9 روپے لے لیجئے، صدقے کی نیت ایک رکھیے۔ اپنے مسلمان بھائی کو گفٹ کرنا بھی صدقہ ہے تو گفٹ کی نیت کیجئے۔ ایسا مت کیجئے کہ جس کی وجہ سے مسلم قوم کے بچوں کی حالتیں خراب ہوتی ہوں اور بھکاری کی شرح بڑھتی رہتی ہوں۔ تو ایک وجہ یہ ہے صدقے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور حقدار لوگوں کے پاس وہ مال پہنچائیں۔ ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں لوگوں کو، بس جو سامنے آیا وہ ہے یا بھکاری یا نہیں ہے بس دے دیے۔ بس جانچ پڑتال کیجئے۔ یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ دیکھے کہ واقعی مانگنے والا حاجت مند ہے یا نہیں ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، خصوصاً دہلی کے ریلوے اسٹیشن پہ، وہاں پر ہر 5 منٹ پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور بیگ لٹکائے ہوئے، وہ آپ سے کہیں گے میرا پرس گم ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، روپے دے دیجیے۔ وہ پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ہم ترس کھا کے دے دیتے ہیں، جو کہ ہمارا مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے ان فقیروں کا جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ تو مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہم حقیقی مالدار بنے، مال کے سیکورٹی نہ بنے، اس میں سے نکال کر غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کریں، یا جو شبانہ روز کم کمانے والے ہیں، 100 روپے ہیں، ان کے بچے پریشان رہتے ہیں، ان کے گھر میں فاقہ رہتا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور ان کو دیجئے اور ان کے بچے کو تعلیم میں آگے بڑھائیے۔ جب تک بچے ہماری تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے، ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ غلامانہ زندگی ہم گزاریں
یہ بچے جو فٹ پاتھ پہ اور ہوٹلوں میں جو صفائی کرتے رہتے ہیں، یہ مسلمان بچے ہیں۔ ان کے نہ پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے گھر میں وہ مال نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکے، وہ اسباب نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ کتاب خرید نہ سکے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہوٹلوں میں صفائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ پھر کوئی عادت سے مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ چور بن جاتا ہے، عادت سے مجبور ہو جاتا ہے پھر وہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ اگر ہم صحیح لوگوں تک اپنا مال پہنچاتے تو مسلمانوں میں نہ بھکاری ہوتا، نہ مسلمانوں میں کوئی چور ہوتا۔ مالدار لوگ اپنے مال کو صحیح مصرف میں لگاتے اور اپنے بچوں پر صحیح طور سے خرچ کرتے تو مالدار کے بچے بھی برباد نہیں ہوتے۔ جائز چیزوں میں ہی ان کو وہ مال دیتے خرچ کرنے کے لیے تو پھر وہ مالداروں کے بچے وہ برباد نہیں ہوتے، بے راہ روی کے شکار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، موت سے بہت ڈر لگتا ہے، ہمیشہ موت سے میں ڈرتے رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال زیادہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس کو صدقہ کر دے۔ چند دنوں کے بعد اس کی ملاقات اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں کہ وہ شخص خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا کہ اب کیسی کیفیت ہے؟ مال خرچ کر دیا تھا؟ تو ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، غریبوں مسکینوں کو حقدار غریبوں تک پہنچا دیا تھا، اب کیا کیفیت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اب موت سے ڈر نہیں لگتا، اب تو مال نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر چکا ہوں، اب تو دل کرتا ہے کہ میرے پاس موت آ جائے اور اللہ سے مل لوں۔ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے مبغوض ہو جاتے ہیں جو مال کی محبت میں اپنی اولاد کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ تو موت سے ڈر ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو موت سے ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہے، وہ جو جمع پونجی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو مال سے محبت نہیں، اپنی شریعت سے محبت کیجیے۔ شریعت سے جب محبت کریں گے تو اللہ تبارک، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت سے محبت جو کرے گا، اس محبت میں مال خرچ کرے گا تو اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی ہیں، مکہ چھوڑ کر آئے تھے مدینے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موحد بنایا تھا، ان کے بھائی چارگی ان سے قائم کی تھی کہ جو لوگ مکے سے مدینے آئے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بن کر اپنے گھر میں ان کو جگہ دیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جگہ دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا دیکھو بھائی عبد الرحمن، میرے پاس اتنے مال ہے، آپ ان مالوں میں سے لے لیجئے اور خرچ کیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ کا مال میں نہیں لوں گا، میں خود بزنس کروں گا، تجارت کروں گا اور اپنے اور ترقی کروں گا۔ ایک وقت وہ آیا، پہلے چھوٹا موٹا کام کیا، چھوٹی موٹی تجارت شروع کی، پھر ایک وقت وہ آیا کہ اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کی تھی کہ ان کے گھر میں سونے کا بڑا ڈھیر تھا اور اس کو کلہاڑے سے پھوڑ کے بانٹتے تھے لوگوں کو۔ اللہ کی محبت میں وہ ڈوب کر اللہ کے راستے میں وہ خرچ کیے تھے۔ کئی وقت ایسا ہوتا کہ ایک اونٹ مال سے بھرا ہوا مدینے میں ہے تو دوسرا یمن کے قریب ہے، کتنی دور کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ جسم پر جتنا مال آپ لگائیں گے جسم مٹی میں جانے والا ہے،
روح پر جتنا مال لگائیں گے روح کے اندر مزید اضافہ ہوگا، روح کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، گھر کے اندر نورانی ماحول ہوگا۔ تو اپنے مال کو صحیح مصرف میں لگائیے۔ اور دوسرا کام کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ اکثر و بیشتر جو آپسی انتشار اور جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ انہی وجوہات کے بنا پر۔ ایک اللہ والے نے کہا 3 زا ہے، زد 3 زا سے، زا ہے تینوں فتنے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے مار دھاڑ ہوتے ہیں لوگوں میں، تینوں زد سے آتے ہیں، یعنی زا سے اردو میں انہوں نے کہا تھا۔ زن، زر زمین، زن عورت، نوجوان نسل جو تباہ ہے کس میں تباہ ہے؟ اور وہ جو فتنے میں مبتلا ہے وہ زن میں مبتلا ہے، زن کے فتنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ ہمیشہ عورتوں کو فتنے سے پناہ چاہو۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ ہمیں عورتوں کے فتنے سے بچا، محفوظ رکھ۔ یہ جو نوجوان نسل گناہوں میں مبتلا ہے وہ زن کے فتنے میں مبتلا ہے، زن زا سے، زن سے، زر مال، ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے جو دوری ہے، بھائی بھائی ہونے کے باوجود، دونوں نانند ہونے کے باوجود، دونوں بہنیں ہونے کے باوجود، مال یعنی زر ایسی چیز ہے کہ دونوں بہنوں کے اندر نفرتیں پیدا کر چکی، بھائیوں کے اندر نفرت پیدا کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے زمین، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ایک باپ کی 2 اولاد کی، آخری بات وقت ہو گیا، بہت زیادہ زمینیں تھیں، باپ کے مرنے کے بعد دونوں کو آدھی آدھی زمین تقسیم کر دی گئی، لیکن زمین ایک جگہ زمین ایسی تھی کہ وہ درخت بہت قیمتی تھا اور وہ دونوں کی زمین کے بیچ میں آیا۔ ایک بھائی کہتا میری زمین ہے، ایک بھائی کہتا یہ درخت میرا ہے، اور دوسرا کہتا میرا ہے۔ معاملہ کورٹ تک گیا، وہاں پر وکیلوں نے اس سے پیسے لیے اور وہ مقدمہ بہت دن تک چلا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی زمین بیچ کر اس درخت کو ہتھیانے کی اور اپنی عزت کو بچانے کی، اپنے سر کو دوسرے کے سامنے بلند کرنے کے لیے اپنی زمینیں تمام فروخت کر دی، اور آخر میں 1 سال کے بعد جج نے فیصلہ کیا کہ اس درخت کو آدھا آدھا کر کے دونوں لے لو۔ بھائیوں میں یہ زمین کی وجہ سے نفرت، بھائیوں میں زر کی وجہ سے نفرت، مال، روپے پیسے، زر کہتے ہیں اسے، زر کی وجہ سے نفرت، دوستوں میں، مسلمان بچوں میں، عورتوں کے فتنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں فتنوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اور حقدار لوگوں تک اپنا مال پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور مال پہنچانے کے لیے مدارس ہیں، صدقہ کرنے کے لیے نفلی صدقات ہیں، وہ اس کے لیے بھی لوگ ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور یہاں مساجد ہیں، ان تمام چیزوں میں خرچ کیجئے۔ ان کے لیے ان مدارس میں کوئی سرکاری ڈونیشن نہیں آتا، یا ان مساجد میں جس میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں ان میں کوئی سرکاری ڈونیشن نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہی لوگ ہیں، مدارس کو بھی چلانے والے۔ اگر مدارس کو ہم نہیں دیں گے تو وہاں بچے رہیں گے نہیں، کیونکہ فاقہ چلے گا اور بچے اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر آپ کو علماء نہیں ملیں گے۔ دوسرے ممالک میں، یمن میں جو ہوا، عراق میں جو ہوا، اور دوسرے اسپین میں جو ہوا، سب سے پہلے یہی ہوا کہ مدارس وہاں ختم ہوئے، مسلمانوں میں عیش پرستی آ گئی، سب سے پہلے مدارس ختم ہوئے، مدارس جو ہی ختم ہوئے تو پھر مساجد میں ائمہ بھی نہیں، اور جائیں لوگ امامت کر کے وہ نماز پڑھائے، اور جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا کہ وہاں سب سے بڑی مسجد جو اب چرچ ہے، ہزاروں طلبہ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، لیکن ابھی وہ چرچ بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، سنت ادا کر دیجیے۔